ایوب کی کتاب یہ بہت سی وجوہات کی بنا پر بائبل میں ایک گہری اور بہت ہی منفرد کتاب ہے۔ کہانی ایک انتہائی غیر واضح سرزمین میں ترتیب دی گئی ہے جو اسرائیل سے بہت دور تھی، یعنی اوز۔ مرکزی کردار ایوب تو حتیٰ کہ اسرائیلی بھی نہیں ہے، اور مصنف جو گمنام ہے کہانی کو قدیم تاریخ کے کسی واضح دور میں نہیں بیان کرتا۔ البتہ یہ سب کچھ سوچی سمجھی بات لگتی ہے۔ لگتا ہے کہ مصنف نہیں چاہتا کہ ہم تاریخی سوالات سے پریشان ہوں، بلکہ صرف ایوب کی کہانی پر اور اس کے دکھ سہنے سے اٹھنے والے سوالات پر توجہ دیں۔ ایوب کی کتاب میں بہت واضح ادبی نمونہ ہے۔ یہ ایک مختصر بیانیہ دیباچے اور پھر ایک نظم کے ساتھ شروع اور ختم ہوتی ہے، اور کتاب کا مرکزی حصہ کثیف عبرانی شاعری ہے جو ایوب اور مکالموں میں شریک 4 لوگوں کے درمیان گفتگو کو پیش کرتا ہے جنہیں دوست کہا گیا ہے۔ پھر یہ گفتگو ایوب کو خدا کی طرف سے دی گئی شاعرانہ تقریروں کے ایک سلسلے کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ آئیے اندر غوطہ لگائیں اور ہم دیکھیں گے کہ یہ سب کیسے کام کرتی ہے۔ دیباچہ ہمیں ایوب سے متعارف کراتا ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک کامل راست باز آدمی ہے جو خدا سے ڈرتا ہے۔ وہ ایک بہت ہی نیک آدمی ہے، اور پھر ہم اچانک آسمانی عالم میں چلے جاتے ہیں اور خدا اپنے عملے کے اہلکاروں کے ساتھ عدالت کا انعقاد کر رہا ہے۔ یہ پرانے عہد نامے میں ایک بہت ہی عام تصور ہے جو بیان کرتا ہے کہ خدا دنیا کو کیسے چلاتا ہے۔ آسمانی مخلوقات میں ایک شخصیت ہے جس کو شیطان کہتے ہیں، عبرانی میں جس کا معنی ہے الزام لگانے والا یا استغاثہ، اور یہ ایسے ہے جیسے ہم عدالت کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ خدا ایوب کو ایک حقیقی راست باز آدمی کے طور پر پیش کرتا ہے، اور پھر الزام لگانے والا خدا کی ایوب جیسے راست باز لوگوں کو انعام دینے کی پالیسی کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے چاروں طرف باڑ نہیں بنائی؟ ذرا ایوب پر دکھ آنے دے، تب ہم دیکھیں گے کہ حقیقت میں وہ کیسا راست باز ہے۔ اور پھر خدا راضی ہو جاتا ہے کہ الزام لگانے والا ایوب کو مصیبت میں ڈالے۔ اب کہانی کے اس مقام پر ہم میں سے بیشتر کہتے ہیں، کیا خدا نے یہ کرنے کی اجازت کیوں دی؟ اور پھر ہم فرض کرتے ہیں کہ کتاب اس سوال کا جواب دینے والی ہے، خدا نیک لوگوں کے مصیبت میں پڑنے کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ لیکن جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو کتاب اس سوال کا جواب نہیں دیتی۔ کتاب میں کوئی بھی چیز اس سوال کا جواب نہیں دیتی۔ دیباچہ اصل سوالات کو ترتیب دے رہا ہے جن کے بارے میں کتاب بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے، خدا کے انصاف کے متعلق سوالات، اور کیا خدا کائنات کو انصاف کے سخت اصول کے مطابق چلاتا ہے؟ اور ان سوالات کے جواب شروع میں نہیں بلکہ کتاب کے آخر تک پڑھنے سے ملتے ہیں۔ ایوب کی مصیبت کی اصل وجہ کبھی بھی سامنے نہیں آئی۔ دیباچے کا اختتام تکلیف میں مبتلا اور پریشان حال ایوب کے ساتھ ہوتا ہے جس کو اس کی بیوی ملامت کرتی ہے، اور اس کے پاس 3 دوست آتے ہیں جو سمجھانے اور مشورہ دینے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے نام ہیں الیفز تیمانی، بلدد سوخی اور زوفر نعماتی۔ ایوب کی طرح یہ سب غیر اسرائیلی ہیں، اور وہ قدیم مشرق قریب کی خدا اور مصیبت اور انسانی حالت کے متعلق بہترین سوچ کی نمائندگی کرتے ہیں، اور یہ ہمیں کتاب کے مرکزی حصے میں لے جاتا ہے۔ پہلے ایوب بات کرتا ہے، اور کتاب کا یہ حصہ اس طرح کام کرتا ہے۔ پہلے ایوب بات کرے گا اور پھر ایک دوست اس کا جواب دے گا، پھر ایوب اس دوست کو جواب دے گا، پھر ایک اور دوست ایوب کے جواب پر جواب دے گا، اور اس طرح پے در پہ 3 نشستیں ہیں۔ یہ ساری بحث 3 سوالات پر مرکوز ہے۔ کیا خدا سچ مچ انصاف پسند ہے؟ اور کیا خدا کائنات کو انصاف کے سخت اصول پر چلاتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر ایوب کی مصیبت کی وضاحت کیسے کی جاتی ہے؟ جیسا کہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ ایوب اور اس کے دوست ایک بہت بڑے مفروضے کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں کہ دنیا میں خدا کا انصاف کیسا ہونا چاہیے، یعنی کائنات میں ہونے والی ہر چیز کو انصاف کے سخت اصول کے مطابق ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ عقل مند نیک شخص ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ اچھی چیزیں ہوں گی، خدا آپ کو اجر دے گا۔ لیکن اگر آپ شریر اور احمق ہیں اور گناہ کرتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ بری چیزیں ہوں گی، خدا آپ کو سزا دے گا۔ اب ایوب کے اپنے مکالموں میں مستقل دلیل یہی ہے، سب سے پہلے کہ وہ بے گناہ ہے، اور اس طرح اس کا مطلب ہے کہ یہ مصیبت خدا کی طرف سے سزا نہیں ہے۔ اب ہمیں دیباچے سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں باتیں درست ہیں۔ یاد کریں خدا نے خود فرمایا تھا ایوب راست باز اور کامل ہے، اور یوں ایوب خدا پر الزام لگا کر اپنی دلیل کو ختم کرتا ہے۔ خدا یا تو دنیا کو انصاف کے مطابق نہیں چلاتا، یا پھر اس سے بھی بدتر وہ خود بے انصاف ہے
دوسری جانب دوست نامتفق ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ خدا عادل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا دنیا کو ہمیشہ اسی طرح انصاف کے مطابق چلاتا ہے، اور اس طرح وہ خدا پر نہیں بلکہ ایوب پر الزام لگا کر نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ ایوب نے ضرور کچھ بہت ہی برا کیا ہوگا، تبھی تو خدا نے اسے اس طرح سے سزا دی ہے۔ یہاں تک کہ وہ ایوب کی طرف سے ممکنہ طور پر کیے گئے گناہوں کے متعلق قیاس آرائی شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ایوب نے لازمی طور پر کیے ہوں گے۔ ایوب اس سب کے خلاف احتجاج کرتا ہے۔ دراصل وہ دوستوں سے اتنا تنگ آ جاتا ہے کہ ان سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا معاملہ براہ راست خدا کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اب اس بات سے آگاہ ہونا ضروری ہے کہ ایوب ان نظموں میں ایک جذباتی کردار ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ خدا عادل ہے، لیکن اب وہ اس حقیقت کو اپنے دکھوں کے ساتھ نہیں ہم آہنگ کر سکتا، اور اس طرح کچھ غصے میں ایوب نے خدا پر جابر ہونے کا الزام لگا دیا۔ ایک بار وہ یہاں تک اعلان کرتا ہے کہ خدا نے دنیا میں تمام ناانصافیوں کو منظم کیا ہے، لیکن جس وقت وہ یہ خیال ظاہر کرتا ہے وہ اس سے خوفزدہ ہے، کیونکہ وہ امید اور یقین کرنا چاہتا ہے کہ خدا واقعی عادل ہے۔ اس حصے میں ایوب ہر جگہ پر ہے، اور اس طرح وہ اپنی بے گناہی کا آخری بیان دیتا ہے، اور پھر وہ مطالبہ کرتا ہے کہ خدا اپنی وضاحت کے لیے ذاتی طور پر ظاہر ہو۔ اب اس وقت ایک حیرت انگیز دوست نمودار ہوتا ہے، الیہو بوزی۔ وہ اسرائیلی نہیں، لیکن اس کا نام عبرانی ہے، اور الیہو کا بھی وہی گمان ہے جو ایوب اور دوستوں کا ہے۔ وہ دلیل دیتا ہے کہ خدا عادل ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ خدا کائنات کو انصاف کے مطابق چلاتا ہے۔ لیکن پھر الیہو اس بارے میں ایک زیادہ نفیس نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اچھے لوگوں پر تکلیف کیوں آتی ہے؟ یہ ماضی میں کیے گئے گناہ کی سزا نہیں ہو سکتی۔ خدا لوگوں کو مستقبل میں گناہ سے بچنے میں مدد کے لیے ایک انتباہ کے طور پر تکلیف کی اجازت دے سکتا ہے، یا خدا کردار کی تعمیر کے لیے یا لوگوں کو اہم اسباق سکھانے کے لیے تکلیف کا استعمال کر سکتا ہے۔ الیہو یہ جاننے کا دعویٰ نہیں کرتا کہ ایوب پر مصیبت کیوں آ رہی ہے، لیکن اسے ایک بات کا یقین ہے، ایوب خدا پر بے انصاف ہونے کا الزام لگانے میں غلط ہے۔ ایوب الیہو کو جواب بھی نہیں دیتا، اور مکالمے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے گویا قدیم حکمت ختم ہو چکی ہے اور اسرار باقی ہیں، اور پھر اچانک خدا ایک بگولے میں ظاہر ہوتا ہے اور ذاتی طور پر ایوب کو جواب دیتا ہے۔ وہ پہلے ایوب کے اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ وہ کائنات کو چلانے میں بے انصاف اور غیر مجاز ہے۔ خدا ایوب کو کائنات کے مجازی دورے پر لے جاتا ہے اور اس سے کائنات کی ترتیب اور ابتدا کے بارے میں تمام قسم کے سوالات پوچھنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا جب خدا نے زمین کی بنیاد ڈالی یا بروج کو منظم کیا تو ایوب وہاں تھا؟ کیا ایوب نے کبھی طلوع آفتاب کو حکم دیا یا موسم پر اختیار رکھا؟ وہ تمام کائناتی تفصیلات خدا کی نظر میں ہیں جس کا ایوب نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پھر خدا یہ بیان کرتے ہوئے تفصیل میں جانا شروع کرتا ہے کہ پہاڑی بکریاں کیسے چرتی ہیں، اور ہرن بچے کیسے پیدا کرتے ہیں، اور شیر اور جنگلی گدھے کیا کھاتے ہیں۔ ان سب سے کیا اہم نقطہ مقصود ہے؟ ایوب اور اس کے دوستوں کا مفروضہ یاد کریں کہ خدا کا دنیا کو انصاف کے مطابق چلانا کیسا نظر آتا ہے۔ اس مفروضے میں ایک گہری بات پنہا ہے کہ ایوب اور اس کے دوست اس قسم کا دعویٰ کرنے میں کہ خدا کو دنیا کیسے چلانی چاہیے زندگی کے بارے میں کافی وسیع تناظر رکھتے ہیں۔ اس مجازی دورے کے ساتھ خدا کا رد عمل ان مفروضوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ سب سے پہلے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کائنات ایک وسیع پیچیدہ جگہ ہے، اور یہ کہ خدا کی نظر اس سب پر ہے، ہر تفصیل پر۔ دوسری جانب اس کے پاس اس کی زندگی کے مختصر سے افق کے تجربے سے ہی کچھ جان پانا ممکن ہے۔ دنیا کے بارے اس کا نظریہ بہت محدود ہے، اور اس طرح ایوب کے نقطہ نظر سے جو الہی ناانصافی لگتی ہے اس کو لامحدود بڑے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایوب خدا پر اتنا بڑا الزام لگانے کی حالت میں ہی نہیں ہے۔ مجازی سیر کے بعد خدا ایوب سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ چاہتا ہے کہ ایک دن کے لیے اس دنیا کو انصاف کے اس سخت اصول کے مطابق چلایا جائے جس کے متعلق ایوب اور اس کے دوستوں کا اپنا مفروضہ ہے، یعنی ہر شخص کو ہر لمحہ اس کے برے کاموں کے عین مطابق سزا دی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری اس دنیا میں انصاف کا نفاذ ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہے۔ یہ کبھی بھی اتنا سادہ نہیں ہے جیسا ایوب اور اس کے دوست سوچتے ہیں، جو کہ خدا کے آخری نقطے کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ دو لاجواب جانداروں کا ذکر شروع کرتا ہے، بہیموت
اور لویاتان، جو کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دریائی گھوڑے اور مگرمچھ کی شاعرانہ تصویر ہے، لیکن زیادہ امکان ہے کہ وہ قدیم مشرق قریب کے افسانوں سے معروف مخلوقات کا حوالہ دیتے ہیں جو کہ خدا کی اچھی دنیا میں موجود بے ترتیبی اور خطرے کی علامت کے طور پر بائبل میں کہیں اور استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جاندار برے نہیں ہیں، در حقیقت خدا کو ان پر فخر ہے، لیکن وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ خدا کی دنیا حیرت انگیز اور بہت اچھی ہے، لیکن یہ کامل یا ہمیشہ محفوظ نہیں ہے۔ خدا کی دنیا کی ایک ترتیب ہے اور یہ خوبصورت ہے، لیکن یہ جنگلی اور بعض اوقات خطرناک بھی ہوتی ہے، بالکل انہی لاجواب جانوروں کی طرح۔ اور یوں ہم ایوب کے مسائل کے بڑے سوال پر واپس آتے ہیں، خدا کی دنیا میں مصیبت کیوں ہے؟ زلزلوں کی مصیبت یا جنگلی جانوروں سے مصیبت یا دوسرے انسانوں سے مصیبت؟ خدا وضاحت نہیں کرتا کہ یہ کیوں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم ایک انتہائی پیچیدہ اور حیرت انگیز دنیا میں رہتے ہیں جس کو کم از کم اس مرحلے پر مصائب کو روکنے کے لیے نہیں بنایا گیا، اور یہ خدا کا جواب ہے۔ ایوب نے خدا کے انصاف کو چیلنج کیا۔ خدا جواب دیتا ہے کہ ایوب کو ہماری کائنات کے بارے میں اتنا علم نہیں کہ وہ ایسا دعویٰ کر سکے۔ ایوب نے خدا سے مکمل وضاحت مانگی اور خدا نے اس سے کہا کہ میری حکمت اور کردار پر بھروسہ رکھ، اور اس طرح ایوب عاجزی اور توبہ کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ وہ خدا پر الزام لگانے کی معافی مانگتا ہے اور وہ تسلیم کرتا ہے کہ اس نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے۔ پھر اچانک کتاب ایک مختصر نظم کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے خدا فرماتا ہے کہ دوست غلط تھے کیونکہ خدا کے انصاف کے متعلق ان کے خیالات بالکل سادہ تھے، وہ دنیا کی پیچیدگی یا خدا کی حکمت کے مطابق سچ نہیں تھے۔ اور پھر خدا فرماتا ہے کہ ایوب نے میرے بارے میں ٹھیک کہا ہے۔ اب یہ حیران کن ہے کیونکہ اس کا اطلاق ایوب کی کہی ہوئی ہر ایک بات پر نہیں ہو سکتا۔ میرا مطلب ہے ہم جانتے ہیں کہ ایوب نے جلد بازی کی اور غلط نتیجہ اخذ کیا، لیکن خدا پھر بھی ایوب کی کشتی کو منظور کرتا ہے کہ کس طرح سے ایوب ایمانداری کے ساتھ اپنے تمام جذبات اور تکلیف کو لے کر خدا کے سامنے آیا اور بس خود خدا سے بات کرنا چاہی، اور خدا فرماتا ہے یہ اس سب کے ذریعے کارروائی کرنے کا صحیح طریقہ ہے، یعنی دعا کی جدوجہد کے ذریعے۔ کتاب کا اختتام یوں ہوتا ہے کہ ایوب کی صحت، اس کا خاندان اور اس کی دولت بحال ہو جاتی ہے، اچھے رویے کے انعام کے طور پر نہیں بلکہ صرف خدا کی طرف سے ایک فیاض تحفے کے طور پر، اور یہ کتاب کا اختتام ہے۔ لہٰذا ایوب کی کتاب اس پہیلی کو نہیں سلجھاتی کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بری چیزیں کیوں ہوتی ہیں، بلکہ یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ جب ہمارا تکالیف سے سامنا ہو تو ان کی وجوہات معلوم کرنے کے بجائے ہم خدا کی حکمت پر بھروسہ کریں۔ جب ہم وجوہات کی تلاش کرتے ہیں تو ہم یا تو اس کے دوستوں کی طرح خدا کی ذات کی حد سے زیادہ سادہ تفہیم پیش کرتے ہیں، یا ایوب کی طرح خدا پر الزام لگاتے ہیں لیکن محدود ثبوت کی بنیاد پر۔ اور اس طرح یہ کتاب ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ ہم ایمانداری کے ساتھ اپنی تکلیف اور اپنا غم خدا کے پاس لے کر آئیں اور بھروسہ کریں کہ اصل میں خدا فکر کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور ایوب کی کتاب اسی سب کے متعلق ہے۔